السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم امتحان کی تیاری کے لیے کیا ضروری ہے اس پر بحث کریں گے۔ خاص کر ایگزام میں 2 نمبر، 3 نمبر اور 4 نمبر کے سوالات اگر آپ لکھیں گے تبھی آپ کو زیادہ مارکس حاصل ہوں گے۔ تو میں ہوں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول جگت گلبرگہ جنوب۔ میں نے یہ PDF عرفان احمد بنکاپور سر کا استعمال کیا ہے۔ سب سے پہلے میں عرفان احمد بنکاپور سر کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ انہوں نے بڑے ہی اچھے انداز میں اس PDF کو تیار کیا ہے۔ جب میں نے اس کو اپنے طلبہ میں شیئر کیا تو بہت ساروں کو سمجھنے میں مشکل کا سامنا ہو رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اسے سمجھاتے ہوئے بچوں کو یہ PDF سمجھاؤں تاکہ زیادہ سے زیادہ مارکس وہ حاصل کر سکیں۔ تو چلیے بچوں، اب ہم اس PDF کی طرف چلتے ہیں۔ اس PDF کا نام دیا ہے عرفان سر نے کئی سوال ایک جواب، یعنی سوال تو کئی بنتے ہیں مگر جواب آپ کو ایک ہی یاد کرنا ہے۔ یہ بہت ہی اچھا کانسیپٹ ہے، اس سے آپ کم محنت میں زیادہ سے زیادہ مارکس حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں دیکھیں گے کہ اگر آپ کو سوال آتا ہے زراعت کی اہمیت بیان کیجئے، تو آپ جواب میں کیا لکھیں گے؟ یہاں پر جو جواب دیا گیا ہے نا وہی لکھیں گے۔ جواب میں قومی آمدنی میں اضافہ، فیکس آمدنی میں اضافہ، زندگی کی معیار کی بلندی، روزگار کے موقع، غیر ملکی تجارت میں اضافہ، ملک کی معاشی ترقی، تجارتی ترقی، درآمدات اور برآمدات میں اضافہ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو سوال آیا زراعت کی اہمیت کیا ہے تو آپ کیا لکھیں گے؟ یہ جواب لکھیں گے۔ اگر آپ کو سوال آیا زراعت کی خاصیت بیان کیجئے تو بھی آپ یہی جواب لکھیں گے، اور اگر آپ کو آیا زراعت کے فائدے بیان کیجئے تو بھی آپ یہی جواب لکھیں گے۔ تو آپ کو 2 سے 3 مارکس اور 4 مارکس بھی ملنے کے پورے چانسز ہیں۔ اگر آپ کو سوال آیا صنعت کی اہمیت بیان کیجئے یا اس کی خصوصیات بیان کیجئے یا صنعت کے فائدے بیان کیجئے، یا پھر معاشی ترقی میں صنعت کا کیا رول ہے، معاشی ترقی میں زراعت کا کیا رول ہے، یا پھر زراعت سے ہونے والے فائدے کیا ہیں، نقل و حمل کے فائدے کیا ہیں، صنعت کے فائدے کیا ہیں، اگر اس طرح کے سوالات آپ کو آتے ہیں تو آپ کو جواب بالکل یہی لکھنا ہے۔ یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تو آپ لوگ یہ PDF کو ضرور استعمال کیجئے۔ صرف جواب یاد رکھ لیجئے مگر سمجھ کے آپ کو جواب لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سر نے اگلا ایک PDF تیار کیا ہے، وہ ہے برہمو سماج، پرارتھنا سماج، آریہ سماج، یوا بنگالی تحریک، جو بھی ہے یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں۔ برہمو سماج ہے، یہ پرارتھنا سماج، آریہ سماج، یوا بنگالی تحریک، ستیہ شودھک سماج، رام کرشن مشن، دھرم پریپالنا یوگم اور علی گڑھ تحریک۔ اگر ان تمام میں سے کسی کا بھی پوچھا، اگر برہمو سماج کی تعلیمات کیا ہے تو آپ کو جواب یہی لکھنا ہے۔ اگر آپ کو سوال آیا ستیہ شودھک سماج کے مقاصد کیا تھے تو بھی آپ کو یہی جواب لکھنا ہے۔ اگر آپ کو سوال آیا علی گڑھ تحریک کے نظریات کیا تھے بھی آپ یہی جواب لکھیں گے، تو آپ بالکل کریکٹ لکھ رہے ہیں اور آپ کو تمام مارکس حاصل ہوتے رہیں گے۔ دیکھیے کتنا یوزفل یہ PDF ہے، مجھے بہت پسند آیا۔ تو آپ لوگ اس کو اسکرین شاٹ لیجئے، یا پھر یہ PDF شاید آپ کے اساتذہ کے پاس ہے ان سے لیجئے، یا پھر اسی طرح کا ڈائیگرام بنا کے آپ اپنی ایک کاپی میں لکھ لیجئے۔ اور سوالات دیکھیے یہاں پر ایک تقریباً 10 کوشچنز کا ایک ہی جواب اس میں بنتا ہے۔ اگر آپ کو سوال پوچھا جا رہا ہے آریہ سماج نے سماج میں کس طرح سدھار لایا، اگر ایسا سوال آیا سمجھیں گے آریہ سماج نے سماج میں سدھار کس طرح لایا، تو آپ لوگ جواب بول کے لکھے آریہ سماج نے خدا کی وحدانیت پر زور دیا، عورتوں کی تعلیم پر زور دیا، مساوات پر زور دیا، بیواؤں کی دوبارہ شادی پر زور دیا، بچپن کی شادیوں کی مخالفت کی، ذات پات کی مخالفت کی، مورتی پوجا کی مخالفت کی، اندھے عقائد کی مخالفت کی۔ اس طرح اگر آپ لکھیں گے تو آپ آرام سے 4 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔
اگر اسی طرح آپ کو دوسرا کوئی سوال پوچھا جاتا ہے، مثال کے طور پہ دیکھیں یہاں پہ پرارتھنا سماج کے مقاصد کیا تھے، تو بالکل یہی جو ہے آپ کو لکھنے ہیں۔ اگر آپ کو سوال آتا ہے کہ جو ہے ستیہ شودھک سماج جو ہے اس کے نظریات کیا تھے، تو آپ کو بالکل یہی جوابات آپ کو لکھنے ہوں گے۔ تو آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ جو ہے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے، زیادہ مارکس کم محنت میں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال دیکھتے ہیں، یا پھر اگلا جو ہے کارڈ انہوں نے تیار کیا ہے، اس میں دیکھیے آبی ذرائعوں کی اہمیت بیان کی گئی ہے، مقاصد۔ یہاں پر بھی بالکل آپ کو کون سا بھی جو ہے آپ کے لیے سوال آئے آبی ذرائعوں کی اہمیت بیان کیجیے تو آپ یہی جواب لکھیں گے۔ دامودر وادی کے مقاصد بیان کیجیے تو بھی آپ یہی جواب لکھیں گے۔ بھاکرا ننگل پروجیکٹ کے اہمیت کیا ہے بولے تو آپ آبپاشی کی سہولت، سیلابوں پر قابو، برقی توانائی کی تیاری، اندرونی جہاز رانی، سیر و تفریح، گھریلو استعمال، صنعت، مٹی کی حفاظت، زراعت اور جنگل بانی، یہی آپ جو ہے لکھیں گے تو اس سے جو ہے آپ کو مکمل جو ہے نشانات حاصل کرنے میں آپ کو بہت زیادہ سہولت ہوگی۔ یہ بھی بہت اچھا جو ہے تیار کیا گیا ہے۔ اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں، یہ کارڈ دیکھیے، اس میں جو ہے صنعتوں کی اہمیت یا صنعتوں پر کی مقامیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہیں، ایسا سوال بن سکتا ہے۔ یہ لوہے اور فولاد کی صنعت کی مقامیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہیں، وہ ہو سکتا ہے، سوال اس طرح بن سکتا ہے۔ یا پھر فولاد اور المونیم کی صنعت کی مقامیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہیں، وہ یہ تمام کوشچن جو بھی آئیں گے آپ جو ہے جواب لکھنا ہوگا یہی۔ جواب آپ کیا لکھیں گے؟ خام مال کی فراہمی، توانائی کی وسائل، مارکیٹ کی سہولت، سرمایہ، سستے مزدور، بجلی، موسم، حکومت کی پالیسی۔ اگر آپ اس طرح جواب لکھیں گے، اس میں سے جو بھی صنعت کے بارے میں پوچھا جائے، یا بارچہ بافی کی صنعت کے بارے میں لکھیے، یا پھر بارچہ بافی کی صنعت کی مقامیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہیں، تو آپ جواب میں بالکل یہی نکات لکھیں گے۔ یا کاغذ کی صنعت، شکر کی صنعت، المونیم کی صنعت، فولاد کی صنعت، لوہے کی صنعت، کون سا بھی آپ کو پوچھا جائے آپ جواب یہی لکھیں گے۔ تو دیکھیے کتنے آسانی سے آپ کتنے سارے جو ہے جوابات لکھ پائیں گے۔ صرف سمجھنے کی ضرورت ہے، سوال آپ کو بنانے آنا چاہیے، اس کے بعد سوال کو سمجھ کر آپ کو جواب لکھنا آنا چاہیے، تب آپ جو ہے مکمل جو ہے نشانات حاصل کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے اور ایک یہاں پر بنایا گیا ہے سوال، بینک کے کام کیا ہیں بھی سوال آ سکتا ہے، اور جو ہے بینک کے فائدے کیا ہیں سوال آ سکتا ہے، یا پھر جو ہے آپ کو سوال آ سکتا ہے کہ جو ہے بینک کی سہولیات کیا ہیں، یا پھر بینک کی خصوصیات کیا ہیں۔ کتنے سوالات بن گئے دیکھیے، 5 سے 6 سوالات، بینک کے کام، فائدے، سہولیات اور خصوصیات، یہ چاروں اگر سوال آیا تو آپ کو جواب کیا لکھنا پڑے گا۔ یہاں پہ دیکھیے زر کی حفاظت کرتا ہے بینک، غیر ملکی زر مبادلہ میں مدد کرتا ہے، محفوظ خانے یعنی سیف لاکر یہ فراہم کرتا ہے، پیسوں کی منتقلی کرتا ہے، پیسوں پر سود دیتا ہے، چیک کے ڈرافٹ کو بھناتا ہے، بدلتا ہے، چینج کرتا ہے، چیک سے ڈرافٹ میں، ڈرافٹ سے چیک میں، اور سرکاری خدمات جو ہیں وہ بھی انجام دیتا ہے۔ تو اس طرح اور قیمتی اشیاء کی جو ہے یہ حفاظت کرتا ہے، ڈیبٹ کارڈ، اے ٹی ایم کارڈ جو ہے ہمیں فراہم کرتا ہے۔ تو بینک کا کون سا بھی کوشچن آپ کو پوچھا جائے، بینک کے فائدے پوچھا جائے، بینک کی سہولیات پوچھا جائے، بینک کی خصوصیات پوچھا جائے، تو آپ یہی جواب لکھیں گے تو آپ کا جواب بالکل صحیح ہوگا، ہے نا۔ اب دیکھتے ہیں اگلا کارڈ، جس میں جو ہے ہندوستان میں ہونے والے قدرتی آفات کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ دیکھیے سائیکلون یعنی طوفان کا آنا، زلزلوں کا آنا، زمین کا کھسکنا، یا پھر ساحلی کٹاؤ، ان تمام سے ہونے والی پریشانیاں، یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نقصانات کیا ہیں۔ اگر آپ کو سوال آیا زلزلے سے ہونے والے نقصانات کیا ہیں، تو آپ جواب میں لکھیں گے جانی و مالی نقصان ہوتا ہے،
इमारतों का जो है टूटना होता है, नक्ल हमल की बर्बादी होती है, फसलों की बर्बादी होती है, जंगलात तबाह होते हैं, जानवर जो है हलाक होते हैं, कई जगह वबाई अमराज फैलते हैं, बुनियादी सहूलतों का ना मिलना भी ज़लज़लों की वजह से होता है। अगर आप ये तमाम नुकात लिखेंगे तो आपको 3 से 4 मार्क्स हासिल करने में काफ़ी जो है सहूलत होती है। इसी तरह अगर आपको सवाल आया ज़मीन के खिसकने से होने वाले, यानी ज़मीन के खिसकने से, मिसाल के तौर पर देखिए ज़मीन जब खिसकती है तो उसके क्या नुकसानात होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, यही जो है नुकात आप अपने जो है नोटबुक में या फिर आंसर शीट में लिखेंगे तो आप मुकम्मिल निशानात के हकदार बन सकते हैं। ठीक है, देखेंगे अगला कार्ड क्या है। इसमें भी जो है बतलाया गया है कि जो है साइक्लोन की वजूहात क्या है, या फिर वहाँ पर हम नुकसानात देखे थे, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो है ये होते क्यों हैं, कुदरती आफात आते क्यों हैं। तो उसके लिए आपको सवाल बनता है साइक्लोन या फिर जो है ज़मीन के खिसकने के वजूहात क्या हैं, आपको जो है ऐसा सवाल आ सकता है। ज़मीन के खिसकने की वजूहात में आप लिख सकते हैं कि जो है लात की कटाई, बढ़ती हुई शहरी आबादी, कान कनी, रास्तों की तामीर, बंद का तामीर करना, बरक़ी क़ुव्वत की पैदावार, या फिर रेत की हद से ज़्यादा निकासी, कसीर मंजिला इमारतें, ये तमाम वजूहात बनते हैं साइक्लोन के, ज़लज़ले के, ज़मीन के खिसकने के, और जो है साहिली कटाव के, सैलाब के और दहशतगर्दी के। ये तमाम चीज़ों के लिए आपको एक ही जवाब आपको लिखना होगा, वो है जंगल। ये जो आपको जवाब की शक्ल में दिया गया है वो अगर आप लिखेंगे, सवाल चाहे कुछ भी आ जाए, आप जो है जवाब बिल्कुल यही लिखेंगे। यहाँ पर एक कार्ड दिया गया है, देखिए इसमें बतलाया गया है कि साइक्लोन या ज़लज़ले, ज़मीन के खिसकने या फिर सैलाब के आने के बाद हम क्या हिफाजती काम कर सकते हैं, ऐसा सवाल बन सकता है। हाँ, एक मिसाल के तौर पर सैलाब के एहतियाती इक़दामात क्या हैं, या सैलाब से हम कैसे जो है महफूज रह सकते हैं। उस वक्त आप जवाब लिखना फौरी हिफाजती इक़दाम करके, ग़िज़ा की फरहमी करके, तिब्बी सहूलियात फराहम करके, और जो है बुनियादी सहूलत लोगों को फराहम करके हम हिफाजत कर सकते हैं, या फिर आके जाने के बाद जो है उनकी जो भी उनके नुकसानात हुए हैं उसको हम भरपाई कर सकते हैं। उसका जवाब आप इस तरह लिखेंगे, साइक्लोन के एहतियाती तदाबीर क्या हैं, ज़लज़लों के एहतियाती तदाबीर क्या हैं, ज़मीन के खिसकने के एहतियाती तदाबीर क्या हैं, अगर इस तरह के आफात आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ये तमाम या नुकात की शक्ल में बतलाया गया है। तो आप इन नुकात को याद कर लीजिए, 8-10 सवालात आप आराम से हल कर सकेंगे। अब देखेंगे अगला जो है कार्ड, जिसमें यहाँ पर बतलाया गया है कि शुमाली मैदान के फ़ायदे क्या हैं, या शुमाली मैदान मुल्क की माइशत की तरक्की में किस तरह जो है किरदार अदा करते हैं, या सतह मुर्तफ़ा का जो है मुल्क की माशी तरक्की में क्या जो है किरदार है, या फिर साहिली मैदानों की अहमियत क्या है। इस तरह के अगर आपको सवालात आते हैं तो जो है आप जवाब में लिखना शुमाली मैदान हमवार हैं, ज़रख़ेज़ हैं, और जो है नक़ल हमल की सहूलत है, नदियों की कसरत है, ज़राअत के लिए मुफीद हैं, आबपाशी की यहाँ पर जो है आसानी है, कई नदियों के मंबा यहाँ पर हैं, सनतों की मुकामियत पाई जाती है, और सयाहत के लिए भी ये मौजू हैं। अगर आप ये जवाब लिखेंगे तो सही होगा। इसी तरह अगर आपको सवाल पूछा जाए सतह मुर्तफ़ा की अहमियत बयान कीजिए, तो यहाँ पर भी आप सेम जवाब जो है आप लिख सकते हैं। इन्हीं नुकात को अगर आप लिखेंगे तो आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। या फिर आपको साहिली मैदानों के बारे में पूछा जाए तो भी आप यही जवाब लिखेंगे। या फिर एक सवाल यहाँ पर ये बनता है कि मखसूस इलाक़ों में आबादी की कसरत बहुत ज़्यादा है, इसके वजूहात क्या हैं। तो आप लोग लिखना कहीं पर आबादी बहुत ज़्यादा है तो उसके वजूहात ये तमाम हैं, जहाँ हमवार मैदान होते हैं, ज़रख़ेज़ मैदान होते हैं, नक़ल-ओ-अमल की सहूलत होती है,
ندیاں پائی جاتی ہیں، زراعت کے لیے مفید زمین ہوتی ہے، آبپاشی کی سہولت ہوتی ہے، دریاؤں کے منبع جہاں پر ہوتے ہیں، کئی صنعتیں جہاں پر ہوتی ہیں اور سیاحت کے مرکز جہاں پر ہوتے ہیں، وہاں پر آبادی بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس طرح اگر آپ لکھیں گے تو آپ جو ہے 3 نمبر یا 4 نمبر آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو جوابات دیے گئے ہیں غور سے دیکھیے، اس کو یاد کر لیجئے، بہت نہیں ہے، 10 جو ہے کارڈز سر نے تیار کیے ہیں، وہ 10 جوابات اگر آپ یاد کریں تو 25 سے 30 جوابات آپ لکھنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ یہ سوال تو ہر جو ہے کوشچن پیپر میں پوچھا گیا ہے۔ بچہ مزدوری کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، یا پھر بچوں پر ظلم ہونے کے اسباب کیا ہیں، جنسی استحصال کے وجوہات کیا ہیں، جنین کے قتل کے وجوہات کیا ہیں، یا پھر بچپن کی شادیوں کے وجوہات کیا ہیں، یہ تمام سوالات آتے ہیں۔ یا پھر بچوں کو اغوا کیوں کیا جاتا ہے، بچوں کی خرید و فروخت کیوں ہوتی ہیں، اس کے وجوہات لکھیے۔ یا پھر آپ کیوں جو ہے لوگ نقل مکانی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یہ تمام جو ہے آپ سوالات جو ہے کیا کریں گے، بنا لیں گے اور اس کا جواب ایک ہی لکھیں گے۔ سوال تو ہوں گے کئی مگر جواب ہوگا ایک ہی۔ جواب کیا ہوگا کہ جو ہے بچہ مزدوری کی وجوہات ہیں نقل مکانی، والدین کا برتاؤ، غریبی، جہیز، ناخواندگی، یا پھر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں غیر تہذیبی ماحول یا سماجی ماحول یا بچوں میں موازنہ۔ یہ تمام وجوہات کی بنا پر جو ہے یہ تمام پریشانیاں یا مصیبتیں یا پھر جو ہے برائیاں ہمارے سماج میں پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ اس طرح جواب لکھیں گے تو آپ کا جواب بالکل صحیح ہوگا۔ اس میں کتنے وجوہات بتائے گئے ہیں، وہ ہیں بچہ مزدوری، بچوں پر ظلم، جنسی استحصال، جنین کا قتل، بچپن کی شادیاں، بچوں کو اغوا کرنا، بچوں کی خرید و فروخت، نقل مکانی۔ نقل مکانی یعنی مائیگریشن، لوگ کیوں جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے جاتے ہیں۔ یہ اگر وجوہات پوچھا تو آپ جواب میں یہی جو ہے آپ کو لکھنا ہوگا کہ جو ہے یہ تمام وجوہات یا پھر جو ہے اسباب کیا ہیں، نقل مکانی ہیں، والدین کا برتاؤ ہے، غریبی کی وجہ سے نقل مکانی کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح آپ کو جواب لکھنا ہوگا۔ اب دیکھیں گے یہ جو ہمارے سماج میں پائی جانے والی برائیاں ہیں، ان برائیوں سے کیا جو ہے ہمیں نقصان ہوتا ہے یا پھر ہمارے سماج میں کیا جو ہے اس کے اثرات جو ہے ہوتے ہیں۔ تو بچہ مزدوری کے اثرات کیا ہیں بلکہ اگر آپ کو سوال آیا تو آپ لوگ لکھنا کہ جو ہے بچہ مزدوری سے جو ہے بچوں کی ہمہ جہت ترقی میں رکاوٹ ہوتی ہے، حقوق سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ نتائج ہیں بچہ مزدوری کے، بچوں پہ ظلم کے، جنسی استحصال کے، جنین کے قتل کے، اور جو ہے بچپن کی شادیوں کے جو ہے اثرات ہیں۔ یہ بچوں کو اغوا کرنے کے بھی یہی اثرات ہیں۔ تو دیکھیے کتنی آسانی آپ کو ہو گئی ہے، تقریباً جو ہے 6-7 کوشچنس یہاں پہ بنتے ہیں مگر جواب آپ کو ایک ہی یاد کرنا ہے، بس اتنے نکات آپ کو یاد کر لینے ہیں۔ اگر آپ یاد کر لیں گے تو آپ 2 سے 3 نمبر کیوں 4 نمبر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آپ جہاں تک ہو سکے جوابات کو نکات کی شکل میں لکھیے، آپ جو ہے زیادہ جو ہے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہوا آج کا جو ہے زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا ویڈیو لیسن۔ میں جو ہے سب سے پہلے جناب عرفان احمد بنکا پور سر کا جو ہے شکریہ ادا کرتی ہوں، انہوں نے بڑی اچھی ٹیکنیک جو استعمال کر کے اس PDF کو تیار کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے دعاؤں کی گزارش کرتے ہوئے اس جو ہے لیسن کو ختم کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔